بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد جنید۔ آج 25 دسمبر ہے، پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش، اور یہ تاریخ محض ایک تقویمی حوالہ نہیں بلکہ ایک فکری اور آئینی یاد دہانی بھی ہے۔ آج کے دن پاکستان کی موجودہ سیاسی، آئینی اور ریاستی صورتحال پر بات کرتے ہوئے یہ سوال خود بخود سامنے آتا ہے کہ کیا ہم اس ریاستی تصور کے قریب ہیں جس کا خاکہ قائد اعظم نے پیش کیا تھا، یا ہم اس سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان ایک ایسے مرحلے پر کھڑا ہے جہاں نظام حکومت، ریاستی ادارے، سیاسی قیادت اور عوامی اعتماد سب ایک ساتھ دباؤ اور جمود کا شکار نظر آتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں، خصوصاً فروری 2024 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جو سیاسی سیٹ اپ تشکیل پایا، اس پر ابتدا ہی سے سوالات اٹھتے رہے۔ یہ سوالات صرف اپوزیشن جماعتوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ریاستی ڈھانچے کے اندر موجود مختلف حلقوں میں بھی اس حوالے سے تشویش بڑھتی چلی گئی۔ یہ تاثر مضبوط ہوتا گیا کہ جو نظام ایک مخصوص سیاسی انتظام کے تحت قائم کیا گیا تھا، وہ عملی طور پر ریاستی ضروریات، عوامی توقعات اور آئینی تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر یہ احساس پھیل چکا ہے کہ حکمرانی کا موجودہ ماڈل آگے بڑھنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ پالیسی سازی میں جمود ہے، انتظامی فیصلوں میں تسلسل نہیں، اور ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی شدید کمی نظر آتی ہے۔ اس جمود کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کی معیشت، داخلی سلامتی اور عالمی ساکھ کو ہو رہا ہے، جس کے اثرات براہ راست عام شہری کی زندگی پر پڑ رہے ہیں۔ اس پس منظر میں یہ بات اہم ہے کہ موجودہ حکومتی قیادت، جس میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت شامل ہے، پر یہ الزام مسلسل عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ ریاستی نظام کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تاثر بھی مضبوط ہوا ہے کہ اقتدار کے فوائد تو قبول کیے گئے، مگر ریاستی ذمہ داریوں، خاص طور پر سیاسی استحکام اور ادارتی توازن قائم رکھنے کی ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بوجھ جو سیاسی قیادت کو اٹھانا چاہیے تھا، دوبارہ دیگر ریاستی اداروں کی طرف منتقل ہوتا دکھائی دیا۔ ریاستی نظام کے اندر اس صورتحال کو ایک اجتماعی ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ صرف کسی ایک فرد، ایک جماعت یا ایک ادارے کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ ایک مجموعی سیاسی انتظام کی ناکامی ہے جو انتخابات کے بعد تشکیل پایا تھا۔ اس حوالے سے یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ اس نظام کو سہارا دینے کی کوشش کی جائے گی، اتنا ہی زیادہ نقصان ریاست کو پہنچے گا، کیونکہ ایک غیر مؤثر نظام کو برقرار رکھنا خود ایک خطرہ بن جاتا ہے۔ اس پس منظر میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی دو سطحوں پر سوچ کا فرق نمایاں ہونے لگا ہے۔ ایک طرف فرد واحد کی سوچ ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف ادارتی اور اجتماعی سوچ ہوتی ہے۔ ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ ادارتی سوچ نے ایک مخصوص ویژن کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا، اور دیگر ریاستی ادارے بھی اس ویژن کے ساتھ کھڑے رہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ویژن کے نتائج پر سوالات اٹھنے لگے، اور اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس راستے پر مزید چلنا ریاست کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ریاستی اداروں کے اندر یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر کب تک ایک ناکام سیاسی سیٹ اپ کو سہارا دیا جائے، کب تک ایک ایسی حکمرانی کو قبول کیا جائے جو نہ تو مؤثر سیاسی بیانیہ تشکیل دے سکی اور نہ ہی ریاستی دباؤ کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس احساس نے اب ایک اجتماعی سوچ کی شکل اختیار کر لی ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت پر یہ الزام بھی سامنے آیا ہے کہ اقتدار کے فوائد سے تو بھرپور لطف اندوز ہوئی، مگر اس کے بدلے میں ریاستی اداروں کو سیاسی دفاع فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ ایک مضبوط سیاسی قیادت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود فیصلے کرے، بلکہ ریاستی اداروں کو سیاسی تنقید اور دباؤ سے بچانے کے لیے واضح بیانیہ بھی دے۔ یہاں یہ خلا واضح طور پر نظر آیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریاستی اداروں کو بار بار صفائی دینی پڑی اور عسکری ترجمانوں کو خود سامنے آ کر وضاحتیں کرنی پڑی، جو کسی بھی مضبوط نظام کی علامت نہیں ہوتا۔ یہ تمام عوامل مل کر اس نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ موجودہ سیاسی سیٹ اپ اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ اب اصل سوال یہ نہیں رہا کہ کیا اس نظام سے جان چھڑانی ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ بن چکا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تبدیلی کے بعد کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا اور کون سا سیاسی انتظام پاکستان کو استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند ماہ، خاص طور پر اپریل کے اختتام تک، موجودہ سیاسی منظرنامہ اپنی موجودہ شکل میں برقرار نہیں رہ سکے گا۔ سیاست میں رویے، فیصلے اور باہمی تعاملات بہت اہم ہوتے ہیں، اور یہی عوامل اس بات کا تعین کریں گے کہ تبدیلی کس سمت میں جاتی ہے۔
تاہم یہ بات اب تقریباً طے سمجھی جا رہی ہے کہ ہائیبرڈ نظام جس پر بہت امیدیں وابستہ کی گئی تھیں عملی طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ پنجاب کی صورتحال اس ناکامی کی ایک واضح مثال کے طور پر سامنے آئی۔ صوبے کو مکمل اختیارات دیے گئے اور یہ سمجھا گیا کہ مضبوط صوبائی حکومت مرکز کی کمزوریوں کو کچھ حد تک پورا کر سکے گی، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس نکلے۔ ماورائے قتل ہلاکتوں، پولیس مقابلوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار پر سنگین سوالات اٹھے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں ایسے واقعات کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ایسے خاندان سامنے آئے جن کے متعدد افراد ایک ہی عرصے میں ہلاک ہو گئے، اور ان معاملات نے عدالتوں کا رخ کیا۔ یہ صورتحال اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ قانون کی عملداری اور انسانی حقوق کے تحفظ میں سنگین خلل پیدا ہو چکا ہے۔ مزید برآں بدعنوانی کے الزامات اور انتظامی اختیارات کے ناجائز استعمال پر بھی عدالتی مداخلت سامنے آئی۔ زمینوں سے بے دخلی سے متعلق ایک آرڈیننس کو لاہور ہائی کورٹ نے معطل کیا، اور اس فیصلے پر صوبائی قیادت اور عدلیہ کے درمیان کھلا تناؤ دیکھنے میں آیا۔ یہ تناؤ محض ایک قانونی اختلاف نہیں، بلکہ اختیارات کی تقسیم اور آئینی حدود کے حوالے سے ایک بنیادی سوال تھا۔ جب صوبائی قیادت نے عدالتی فیصلے پر سخت رد عمل دیا تو یہ معاملہ مزید حساس ہو گیا۔ اس رد عمل نے یہ تاثر پیدا کیا کہ حکومت عدلیہ کے کردار کو محدود کرنے کی خواہش رکھتی ہے، جو آئینی توازن کے لیے ایک خطرناک رجحان سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں خود حکومتی حلقوں کے اندر سے اس طرز عمل پر تنقید سامنے آئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ اندرونی سطح پر بھی اتفاق رائے موجود نہیں۔ پنجاب میں پیش آنے والے دیگر واقعات جیسے ایک آئی سرجن کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ پولیس کے کردار اور اختیارات کے غلط استعمال کی مثال بن کر سامنے آیا۔ ایسے واقعات نے عام شہری میں عدم تحفظ کا احساس مزید بڑھایا اور یہ سوال اٹھایا کہ اگر ایک ڈاکٹر بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے بعد محفوظ نہیں تو عام آدمی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ان تمام معاملات پر جب خود حکومتی شخصیات اور قریبی تجزیہ کار تنقید کرنے لگے تو یہ واضح ہو گیا کہ مسئلہ محض اپوزیشن کا نہیں رہا۔ معیشت کی صورتحال، صنعتوں کی بندش، بے روزگاری اور مالیاتی بدانتظامی پر بھی کھلے عام سوالات اٹھنے لگے، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ حکمرانی کے نتائج خود حکومتی حلقوں کے لیے بھی ناقابل دفاع بنتے جا رہے ہیں۔ اس پس منظر میں اپوزیشن کی جانب سے 8 فروری کو احتجاج اور ہڑتال کی کال کو محض ایک سیاسی چال کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر واقعی عوام، تاجر اور ٹرانسپورٹر اس کال پر لبیک کہتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ حکومتی ساکھ اور عوامی اعتماد کس حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اس امکان سے شدید طور پر خائف نظر آتی ہے۔ اسی خوف کے تحت عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندیاں، سیاسی مکالمے کے دروازے بند کرنا اور سخت انتظامی فیصلے سامنے آئے۔ تاہم یہ حکمت عملی بھی اپنے مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جب سیاسی دروازے بند کیے جاتے ہیں تو دباؤ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے اور بحران مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب خود حکومتی حلقوں سے مذاکرات کی باتیں سامنے آنے لگی ہیں۔ مختلف سطحوں پر رابطوں اور کمیٹیوں کی خبریں آ رہی ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ جمود توڑنے کے لیے کسی نہ کسی حل کی تلاش جاری ہے۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا یہ کوششیں سنجیدہ ہیں یا محض وقت حاصل کرنے کی ایک حکمت عملی؟ تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے بھی واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو وہ آئین، قانون کی بالادستی اور شفاف انتخابات کے بنیادی نکات پر ہوں گے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اصل اختیار رکھنے والے فریق سے بات کی جائے، کیونکہ موجودہ حکومتی قیادت خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ تمام صورتحال ہمیں ایک بار پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کی طرف لے جاتی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ فوج کا کام سیاست کرنا نہیں بلکہ منتخب قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے۔ پالیسی بنانا اور اس پر عمل کرانا منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے، اور یہی آئینی ریاست کی بنیاد ہے۔ آج قائد اعظم کے یوم پیدائش پر یہ سوال پہلے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اس آئینی راستے پر واپس لوٹنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ریاستی ادارے، سیاسی قیادت اور عوام اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ استحکام کا واحد راستہ آئین کی بالادستی، جمہوری اصولوں کا احترام اور سیاسی مکالمہ ہے، یا پھر ہم اسی غیر یقینی جمود اور کشمکش کے دائرے میں گھومتے رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاسی مستقبل کا تعین کرے گا۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، فیصلے مشکل ہیں اور غلطیوں کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ ریاست کے تمام فریق اس تاریخی موڑ پر کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور کیا وہ اس ملک کو ایک بار پھر آئینی استحکام کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ کسی ایک واقعے، کسی ایک شخصیت یا کسی ایک فیصلے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں مسئلہ صرف حکومت کی کارکردگی یا اپوزیشن کی مزاحمت نہیں، بلکہ پورا ریاستی نظم ایک بنیادی سوال کے سامنے کھڑا ہے۔
سیاسی جمود، ادارتی کشیدگی، عدالتی تنازعات، انتظامی بدانتظامی اور عوامی بے چینی، یہ سب مل کر اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ اپنی افادیت کھو چکا ہے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ طاقت کے ذریعے استحکام پیدا کرنے کا تصور عملی طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ جتنا زیادہ دباؤ بڑھایا گیا، اتنا ہی رد عمل شدید ہوتا گیا۔ جتنا مکالمہ روکا گیا، اتنی ہی خلیج گہری ہوتی گئی۔ ریاستی اداروں پر اضافی بوجھ پڑا، سیاسی قیادت کی ساکھ متاثر ہوئی اور عام شہری کے لیے زندگی مزید مشکل ہوتی چلی گئی۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے اب انکار کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے دن اس لیے اہم ہیں کہ فیصلے مزید مؤخر نہیں کیے جا سکتے۔ یا تو آئین کی بالادستی، شفاف سیاسی عمل اور واضح اختیارات کی تقسیم کی طرف واپسی ہوگی، یا پھر یہ غیر یقینی کیفیت مزید طول پکڑے گی، جس کے نتائج کسی کے لیے بھی سودمند نہیں ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ریاستیں وقتی انتظامات سے نہیں بلکہ مضبوط اصولوں سے چلتی ہیں، اور وہ اصول آئین، قانون اور عوامی مینڈیٹ سے جنم لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ سوال اور بھی وزنی ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اس بتائے ہوئے راستے کی طرف واپس لوٹنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پائیدار استحکام کا واحد راستہ جمہوری بالادستی، ادارتی حدود کا احترام اور سیاسی مکالمہ ہے، یا پھر ہم اسی کشمکش کو اپنی نئی معمول کی حقیقت بنا لیں گے؟ فیصلہ بہرحال وقت نے کرنا ہے، لیکن اس فیصلے کے اثرات ہم سب کو بھگتنا ہوں گے۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آنے والے مہینوں میں آپ کے خیال میں پاکستان کس سمت جائے گا؟ اور کیا واقعی کوئی معنی مجھ تبدیلی ممکن ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کمنٹس میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی، متوازن اور سوچنے پر مجبور کرنے والا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ گفتگو مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنی رائے اور سوالات کمنٹس میں شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہی اس بحث کو آگے بڑھاتی ہے۔ اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ پاکستان اور دنیا کی سیاست پر سنجیدہ اور باخبر تجزیہ آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔